السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں میزان بینک کی، خاص طور پر یہ کہ ان کے انسانی وسائل یعنی HR نے ان کی کامیابی میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ جی، اور ہمارے پاس اس کے لیے دی ریکروٹرز یوٹیوب چینل پر میزان بینک کے گروپ ہیڈ HR خالد زمان خان صاحب کے ایک انٹرویو سے کچھ اہم نکات ہیں۔ بالکل، تو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ میزان بینک جو کوئی 2002 میں کافی نیا تھا، آج پاکستان کے ٹاپ بینکوں میں کیسے شامل ہے۔ جی ہاں، اور خاص طور پر ان کی بھرتی کی حکمت عملی کیا تھی، ملازمین کو کیسے جوڑے رکھتے ہیں، اور یہ جو اسلامی بینکاری کے اصول ہیں انہیں اپنے کلچر کا حصہ کیسے بنایا۔ تو یہ سفر تو واقعی غیر معمولی ہے۔ 2002 میں کہیں 32ویں نمبر پر تھے اور آج صف اول میں۔ اسلامی بینکاری میں تو وہ بالکل شروع سے تھے۔ اور ایک بہت ہی منفرد بات جو ان کی آپ کہیں انتظامی صلاحیت دکھاتی ہے، وہ 2 غیر ملکی بینکوں کا حصول ہے، سوسائٹی جنرل اور HSBC پاکستان۔ یہ پاکستان میں کم ہی ہوا ہے۔ صحیح، اور ان کا ویژن شروع سے دیکھیں بہت واضح تھا، اسلامی بینکاری کو پہلی پسند بنانا۔ یہ اس وقت ایک بہت بڑا چیلنجنگ ہدف تھا۔ یقیناً، لیکن ایک بڑا مسئلہ تو شروع میں یہ آیا ہوگا کہ اسلامی بینکاری کے لیے ماہر لوگ ہی نہیں تھے۔ اس سے کیسے نمٹا انہوں نے؟ جی، یہیں پر ان کی حکمت عملی میں ایک آپ کہیں فیصلہ کن موڑ آیا۔ بجائے اس کے کہ وہ مارکیٹ سے تجربہ کار بینکرز کو توڑیں، انہوں نے بالکل نئے فریش گریجویٹس کے بیچز پر توجہ دی۔ اچھا۔ اور بھرتی کا نظام وہ مکمل طور پر شفاف اور میرٹ پر مبنی رکھا۔ خالد صاحب نے ایک بڑی اچھی مثال بھی دی کہ ایک سبزی فروش کا بیٹا ان کے ہاں ٹیلر بھرتی ہوا۔ اوہ واہ! اور اس کی پوری زندگی بدل گئی۔ تو بنیادی طور پر بینک نے ان لوگوں کو بینکر بنایا جنہیں کوئی تجربہ نہیں تھا، صرف قابلیت کی بنیاد پر۔ لیکن اس کا ایک نتیجہ یہ نہیں نکلا کہ میزان بینک پوری انڈسٹری کے لیے ٹیلنٹ فیکٹری بن گیا؟ مطلب مشرق وسطی تک لوگ جا رہے ہوں گے۔ ہاں، یہ ہوا بالکل۔ لوگ طلاق تھی اور وہ چلے گئے، یہ تو نقصان دہ لگتا ہے نا؟ دیکھیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ بینک کی لیڈرشپ نے اسے نقصان نہیں سمجھا، انہوں نے اپنی سوچ بدلی۔ اچھا، کیسے؟ انہوں نے اسے اپنے بڑے ویژن یعنی اسلامی بینکاری کو فروغ دینا اس کے حصول میں مددگار سمجھا کہ اگر ہمارے تیار کردہ لوگ دوسری جگہ جا کر اسلامی بینکاری پھیلا رہے ہیں تو یہ بھی تو ہمارے ویژن کی کامیابی ہے۔ یہ تو بہت مختلف سوچ ہے۔ بالکل، تو ان کی توجہ صرف لوگوں کو روکنے پر نہیں رہی بلکہ ٹیلنٹ کی ایک مضبوط سپلائی چین بنانے پر زیادہ رہی، اور اس کے باوجود حیرت انگیز طور پر 80 سے 90% لوگ پھر بھی ادارے کے ساتھ رہتے ہیں۔ اچھا، تو پھر لوگ رکتے کیسے ہیں؟ اگر مارکیٹ میں اتنی مانگ ہے ان کی تو کیا فارمولا ہے؟ کوئی خاص وجہ؟ کوئی ایک فارمولا تو نہیں ہے، آپ کہہ سکتی ہیں یہ کئی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ پہلا تو ہے کلچر۔ کلچر؟ جی، ایک ایسا ماحول جسے وہ کہتے ہیں نا صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ وقت کے ساتھ بنا ہے اور لیڈرشپ نے اسے بہت سنبھال کر رکھا ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا اور شاید سب سے اہم ان کی اقدار ہیں، وہ غیر متزلزل ہیں، خاص طور پر شریعت کے اصول۔ بھرتی میں بھی وہ کہتے ہیں ٹیکنیکل مہارت سے زیادہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امیدوار کی اقدار ہماری اقدار سے ملتی ہیں یا نہیں۔ یعنی اگر کوئی بہت قابل امیدوار ہو لیکن اقدار پر پورا نہ اترتا ہو تو معذرت کر لیتے ہیں۔ خالد صاحب نے بتایا کہ کئی بار ایسا ہوا کہ بہترین امیدواروں کو بھی منع کرنا پڑا کیونکہ وہ بینک کی اقدار سے ہم آہنگ نہیں تھے۔ اور تیسرا عنصر کیا ہے جو لوگوں کو روکے رکھتا ہے؟ وہ ہے ان کا جسے وہ کہتے ہیں انعامات کا فلسفہ، شراکت داری کا فلسفہ۔ شراکت داری؟ جی، یعنی بینک جو منافع کماتا ہے اس میں بہت نیچے تک ملازمین کو حصہ دار بنایا جاتا ہے۔ بونس صرف اوپر والوں تک نہیں رہتے۔ اچھا؟ بالکل، ڈرائیور، چپراسی، ان سب تک بونس پہنچتا ہے۔ انہوں نے مثال دی کہ جب پاکستان بینکنگ ایوارڈ جیتا تو ہر ملازم کو بلا تفریق ایک بنیادی تنخواہ بطور بونس ملی۔ واہ، یہ تو واقعی غیر معمولی بات ہے۔ جی ہاں، ان کی اولین ترجیح ملازم کی خوشی ہے، اسے یہ احساس دلانا کہ وہ ادارے کی کامیابی میں برابر کا شریک ہے۔ یہ سوچ کارپوریٹ سیکٹر میں کم ہی ملتی ہے۔ گفتگو میں ڈیجیٹلائزیشن کا بھی ذکر آیا، آج کل تو ہر بینک اس طرف جا رہا ہے۔ جی، اور میزان نے یہاں بھی کافی کامیابی دکھائی ہے، جیسے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ یعنی RDA، اس میں وہ نمبر 1 ہے۔
حالانکہ ان کی بیرون ملک کوئی برانچ نہیں ہے۔ بالکل، یہی تو کمال ہے۔ اور ان کی موبائل ایپ کی ریٹنگ دیکھیں، 4.9، یہ بہت اونچی ریٹنگ ہے۔ صحیح۔ تو زیادہ تر ٹرانزیکشنز تو ڈیجیٹل ہو گئی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کیونکہ نقد معیشت ہے، اس لیے فزیکل برانچز کی اہمیت اب بھی اپنی جگہ ہے۔ انٹرویو کے آخر میں خالد زمان خان صاحب نے نوجوان نسل جین زی کے لیے کیا خاص پیغام دیا؟ انہوں نے بہت زور دیا ہوم ورک پر، یعنی انٹرویو سے پہلے تیاری۔ کس قسم کی؟ جس کمپنی میں جا رہے ہیں اس کے بارے میں تحقیق کریں، آپ نے جو کورسز پڑھے ہیں ان کو سمجھیں اور موقع کی مناسبت سے لباس پہنیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اکثر نوجوان اب ان بنیادی چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ تو اہم نصیحت ہے۔ جی بالکل۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ میزان بینک کی کامیابی صرف نمبرز کی کہانی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک مضبوط اقدار پر مبنی کلچر ہے، ملازمین میں شراکت داری کا احساس ہے اور ایک شفاف میرٹ پر مبنی نظام ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور یہاں ایک سوچنے کی بات یہ بھی نکلتی ہے کہ کیا میزان کا یہ ماڈل جو اقدار اور وسیع ملازمین کی شراکت داری پر اتنا زور دیتا ہے، کیا یہ دوسرے شعبوں میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ یعنی غیر اسلامی اداروں میں بھی یا غیر بینکنگ سیکٹر میں؟ جی، کیا یہ اقدار پر مبنی نقطہ نظر، یہ وسیع شراکت داری، کیا یہ کاروباری کامیابی کی ضمانت بن سکتی ہے کسی بھی ادارے کے لیے؟ یہ ایک آپ کہیں غور طلب نقطہ ہے۔ First question. Mizan Bank is now recognized as a leading Islamic bank in Pakistan. How did it overcome the initial challenges to reach this position? Mizan Bank began its operations in 2002. Back then, it was ranked as the 32nd smallest bank in the country. We started with a bold vision to make Islamic banking the first choice of banking in Pakistan. One of our earliest and most pressing challenges was attracting talent that was both qualified and aligned with the principles of Islamic finance. That wasn't easy, but the commitment to our vision kept us moving forward. Second question. Employee retention is a common challenge in the banking sector. How does Mizan Bank maintain its workforce and build a strong organizational culture? What we refer to as the halal attributes. This, along with a transparent and rewarding compensation philosophy, helps us retain talent. Our culture has evolved over time and has been preserved by the founding president and our leadership team. When it comes to rewards, Mizan believes in partnership. Profits and performance benefits are shared across the board, not just with top management. Our belief is simple. Happy employees lead to happy customers, which ultimately results in higher productivity and profits. In fact, we've celebrated winning the Pakistan Banking Award twice by rewarding all employees with bonuses equivalent to their basic salaries. Third question. What's the process for selecting individuals for leadership roles at Mizan Bank? We follow a competency framework when it comes to leadership selection. This includes essential traits such as vision, innovation, adaptability, and stakeholder management. But what truly sets us apart is a unique and non-negotiable requirement, alignment with Sharia principles. This isn't just about managing regulatory relationships. It's about upholding trust and Sharia compliance across all levels. No matter how academically or professionally accomplished a candidate may be, if their personal values don't align with our own, we simply don't proceed. That's how committed we are to preserving our values and Islamic identity. Fourth question. How is Mizan Bank's HR function different from that of conventional banks? Our HR approach is deeply rooted in our values and our Islamic banking culture. While other banks might prioritize technical skills above all else, at Mizan, ethical values and alignment with our mission are non-negotiable. We believe that no matter how capable someone may be, if they don't share our core values, they don't belong in our system. This approach gives us a distinct identity in. Fifth question. In today's digital age, how does Mizan Bank strike a balance between technology and the human aspect of banking? Digitalization is a major focus for us. Our mobile app has a 4.9 rating,
reflecting its ease of use and customer satisfaction. We're ranked #1 in the Roshan Digital Account Initiative, a government-backed effort to bring in foreign remittances. Over 90% of our transactions are digital today, but even then, around 10% are still physical, which shows that Pakistan's economy is still in transition. We've developed many of our digital services in-house, including our core banking system, T24. But as I always say, it's not about whether the work is done in-house or outsourced. It's about how well it's integrated and delivered to the customer. We also recognize the reality that Pakistan's economy remains largely undocumented, with a high reliance on cash. So physical branches still have a role to play. Sixth question. On a personal note, what keeps you inspired and motivated in your role? I'm a people-centric person. My entire career has revolved around people. I believe in playing my part for Pakistan and its society. What inspires me the most is the chance to bring real change to people's lives. When a vendor's child becomes a teller or cashier at Mizan Bank and his family's life changes, that, for me, is a true success. I do acknowledge that we have fewer foreign banks in Pakistan now. They once offered our people opportunities abroad. That's why I focus on developing individuals through platforms like the Management Association of Pakistan and the Employers Federation of Pakistan. It's all about empowering people and leaving a positive impact. Seventh question. What are some specific initiatives Mizan Bank has taken for employee well-being? We have several initiatives designed to support and care for our employees. Shuttle service. In a city like Karachi, commuting can be a nightmare, so we offer shuttle services across the city to ensure our employees travel safely and comfortably. In-house cafeteria. At our head office, we provide a cafeteria where employees can enjoy their lunch in a clean, relaxed environment. Daycare facility. For our female employees, we've set up a daycare center to support working mothers. Training and development. We invest heavily in learning. Many of our employees attend high-level training programs, including the Management Development Program at LUMS. In fact, Mizan Bank has the highest number of participants in IBA's MBA program. Our goal is to offer our people the best possible opportunities for growth and well-being.